بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیات کے نوٹس ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس فنڈامنٹل آف اسلام، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو فرسٹ ہے ہمارے پاس ہے وہ مونوتھیزم ہے، یعنی بلیف ان وننس آف گاڈ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہ سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے صلاۃ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا تھا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار کم کرنے پر 5 نمازوں کا حکم ہوا۔ ہم نمازیں پڑھتے تو 5 ہیں، لیکن ہمیں ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے، ایک نماز پہ ہمیں 10 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں جو ملتا ہے کہ 2 ہجری میں نماز کا حکم ہوا۔ تھرڈ آپشن ہے ہمارے پاس فاسٹنگ، یعنی روزے کا۔ سال میں ایک دفعہ رمضان کے روزے، ایک مہینے کا روزے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو بیمار ہیں یا جو مسافر ہیں۔ ان کے علاوہ باقی ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ ایسے ہی فورتھ آپشن ہے ہمارے پاس زکوٰۃ۔ یہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم عموماً قرآن میں ایک ساتھ آیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں کا حکم جو تاریخ کی کتابوں میں ہم ملتا ہے وہ 2 ہجری کو ہی ان دونوں کا حکم آیا تھا۔ زکوٰۃ بھی 2 ہجری کو فرض ہوا تھا۔ زکوٰۃ میں بھی پھر زکوٰۃ کے مصارف ہیں کہ کن کن لوگوں کو جو صاحب نصاب ہیں ان کو سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اپنے مال میں سے جو صاحب نصاب ہوتا ہے ان کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا، غریبوں پہ تقسیم کرنا۔ نماز اور زکوٰۃ کا دونوں جگہوں میں قرآن مجید میں ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے، اور اس سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کسی جماعت کی اسلامی زندگی میں جو پہلی شناخت ہے وہ یہی 2 عمل ہیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ۔ اگر کوئی جماعت انہیں عملاً بھی ترک کر دے تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہ ہوگا، جیسے کہ نماز خدا کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب خلافت کے دور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام سے خروج اور مرتد کے ہم معنی سمجھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اعلان بھی فرمایا تھا کہ جو لوگ دور رسالت میں زکوٰۃ دیتے تھے، جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے، اگر اس سے ایک بکری کا بچہ بھی روکیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا اور ان کو فرمایا کہ آپ لوگوں سے بھلا کیوں کر جہاد کر سکتے ہیں جو کلمے کے قائل ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنی عزم کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، لأقاتلن، کہ میں ضرور بضرور ان سے جنگ کروں گا، من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو فرق کرے گا نماز اور زکوٰۃ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ارشاد ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو قرآن میں بھی ان عموماً صلاۃ اور زکوٰۃ ان دونوں کا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم ہوا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ یہ فقہی مسئلے ہیں، اور لیکن اس میں پھر یہ جانوروں پر زکوٰۃ ہیں، یہ صاحب و شرع زرعی پیداوار پر زکوٰۃ ہیں۔
زکوٰۃ کا جو اصل معنی ہے وہ ہے پاک ہونا، ٹھیک ہے، بڑھنا، مطلب آپ کا جتنا زکوٰۃ دو گے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور برکت عطا کرے گا۔ ہر آنے والے سال میں آپ زیادہ سے زیادہ پچھلے والے سال سے زیادہ زکوٰۃ دیں گے۔ ہر آنے والے سال میں آپ پچھلے سال سے اتنا برکت اللہ تعالیٰ اس مال میں عطا کر دیتا ہے کہ ہر آنے والے سال آپ پچھلے سال سے زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ سونے میں 7.5 تولہ سونا ہو تو اسی حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہو تو جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو تو وہ بھی زکوٰۃ دیں گے، یا زرعی پیداوار ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ پھر آگے ہمارے پاس زکوٰۃ میں ہمارے پاس مصارف بھی ہیں کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، تو اس میں فقراء بھی آتے ہیں، یعنی مطلب ان سے وہ مرد اور عورت ہیں جو اپنے گزر اوقات کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کا محتاج ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے پاس پھر مساکین آتے ہیں کہ جو شریف غرباء ہوتے ہیں، جو بیچارے نہایت ہی خستہ حال ہوتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو مساکین ان کو بھی یہ بھی مصارف زکوٰۃ میں ہیں۔ ایسے ہی عاملین بھی زکوٰۃ میں داخل ہیں، جو زکوٰۃ جمع کرنے والے سرکاری ملازم ہوتے ہیں ان کو عاملین کہتے ہیں، وہ بھی مصارف زکوٰۃ میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ جو چوتھا ہے وہ مؤلفۃ القلوب ہے، تو اس میں تالیف القلب یعنی دلجوئی مطلوب ہوتی ہیں، اسلام کے مفاد میں ان کو ہموار کرنا ہے، مخالفت کے جوش کو ٹھنڈا کرنا پیش نظر ہوتا ہے، تو مؤلفۃ القلوب یہ بھی مصارف زکوٰۃ میں شامل ہیں۔ پانچویں قسم جو ہیں وہ رقاب ہیں، اس سے مراد غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مالکوں کو رقم دے کر خود کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی مصارف زکوٰۃ میں ہیں۔ غارمین ہیں، تو جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض ادا نہیں کر سکتے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایک جو ساتواں ہے ہمارے پاس وہ فی سبیل اللہ ہیں، اللہ کے جہاد اور اشاعت اور تبلیغ اسلام میں جو لگے ہوتے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں۔ ابن السبیل ہیں، یعنی مسافر، خواہ وہ اپنے گھر میں خوشحال کیوں نہ ہو لیکن حالت سفر میں محتاج ہوتا ہے، تو وہ بھی مصارف زکوٰۃ میں داخل ہیں۔ پھر زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے، یہ بیٹے کو بھی نہیں دے سکتے، بیٹی کو یا ان کی اولاد کو یہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اولاد بھی اپنے باپ، دادا یا نانا وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ فورتھ آپشن جو ہمارے پاس ہیں وہ زکوٰۃ کا تھا۔ اور پانچواں جو ہے وہ ہمارے پاس ہے حج ہیں، ہر صاحب نصاب پر اپنی زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حج کیا تھا، 4 عمرے کیے ہیں اور ایک حج کیا تھا، ادا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے فنڈامنٹل آف فیتھ، ٹھیک ہے، یقین رکھنا، ایمان، ٹھیک ہے، فنڈامنٹل آف فیتھ۔ تو اس میں جو ہے مونوتھیزم ہے، یعنی توحید نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ توحید میں آتا ہے۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے رسالت ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، اور جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا قیامت تک اور نہ کوئی کتاب نازل ہوگی۔ اسی سے انسان اپنی آخری یہ انسانی زندگی کی ہدایت، یہ انسانی رہنمائی کے لیے ہے، اس میں انسان کی دنیا کی اور آخروی رہنمائی موجود ہے۔ تھرڈ جو آپشن ہے وہ قیامہ ہے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے دا ہولی ڈیوائن بکس، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ہے دا تورات،
It was revealed on حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کے امت کو قرآن مجید حفظ یاد ہیں، حفظ ان کے امت کی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ انہوں نے ان کی امت نے بھی اس کے ساتھ نبی ان کے پیغمبر کے ساتھ ان کی امت نے بھی اس کو حفظ کیا ہے۔ باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ان کو یا حفظ تھا، لیکن یہ صحیفے ان کو حفظ تھے، لیکن ان کی امت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سورس آف اسلامک شریعہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید ہے، سیکنڈ حدیث ہے، تھرڈ اجماع ہے، اور فورتھ قیاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے، مفہوم اس کا یہی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو کس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا قرآن مجید۔ اگر اس میں حکم موجود نہ ہو تو پھر حدیث، اگر اس میں بھی حکم موجود نہ ہو تو اجماع، اگر اس میں بھی حکم موجود نہ پائے تو پھر قیاس، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس قرآن مجید ہیں، پھر اس کے بعد حدیث جو نبی علیہ السلام کے قول اور فعل کو کہتے ہیں، تھرڈ جو ہے وہ ہمارے پاس اجماع ہے۔ تھرڈ جو آپشن ہے ہمارے پاس وہ اجماع ہے۔ اجماع کسے کہتے ہیں؟ ہر زمانے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجتہدین، اس کے علماء، اس کے عادلین، صالحین، یہ کسی عقیدے یا قول یا فعل کے بارے میں ایک رائے پیش کر دے تو اس رائے کو اجماع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رائے ظاہر کر دے تو اس رائے کے ظاہر ہونے کو اجماع کہتے ہیں۔ پھر اجماع کی بہت سی قسمیں ہیں، پھر اجماع کی 3 قسمیں ہیں، اجماع قولی ہیں، اجماع فعلی ہیں، اور اجماع سکوتی ہیں۔ اجماع قولی کسے کہتے ہیں کہ اگر اتفاق قول سے وجود میں آیا ہو، ٹھیک ہے، مجتہدین صالحین نے کسی حکم پر زبانی اتفاق کا اظہار کیا ہو، مطلب انہوں نے اپنے زبان سے کوئی بات کی ہو اور اس میں سب متفق ہو گئے ہوں، جیسے یہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم اس بات پر متفق ہیں، یا سب نے علیحدہ علیحدہ یوں کہا ہو کہ میں متفق ہوں یا میرا یہی مذہب ہے، تو یہ جو ہیں اس کو اجماع قولی کہتے ہیں۔ اپنے زبان سے انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اجماع قولی ہو گئے، قول سے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے وہ اجماع فعلی ہیں کہ کسی کرنے کی چیز کو ان سب لوگوں نے کرنا شروع کر دیا اور فعل میں بھی سب متفق ہو گئے، تو اجماع فعلی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک کام انہوں نے اپنے عمل سے کیا، اپنے فعل سے کیا، اپنے عمل سے اس کام کو کیا، تو وہ اجماع فعلی ہو گیا۔ اجماع قولی اور اجماع فعلی یہ دونوں اعلیٰ ہیں، قوی ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ جو ہمارے پاس ہیں وہ اجماع سکوتی ہے۔ ایک زمانے میں یا ایک عہد میں، ایک زمانے میں ایک حکم کسی مجتہد نے بیان کیا ہو یا کوئی کام کیا ہو اور باقی جو اہل اجماع ہیں اس حکم یا اس فعل سے واقفیت کے باوجود خاموش رہے ہوں، غور و فکر کا وقت گزر گیا، سوچنے سمجھنے کا وقت گزر گیا، مگر کسی طرف سے کوئی تردید نہ ہوئی ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں اجماع سکوتی۔ اس میں جو اس اجماع قولی اور اجماع فعلی ہیں یہ دونوں اعلیٰ اور قوی ہیں، اور اجماع سکوتی جو ہیں کہ خاموش سکوت اختیار کیا ہو، انہوں نے خاموشی اختیار کی ہو، کوئی ایسا کام ہوا ہو یا کوئی ایسا حکم آیا ہو تو اور اس پہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہو، بہت غور و فکر کا وقت بھی اس پہ گزر چکا ہو، سوچنے سمجھنے کا وقت بھی گزر چکا ہو، اور کسی نے بھی، کسی علماء نے، کسی مجتہد نے، کسی صالحین میں سے کسی نے اس میں تردید نہ کی ہو، تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ تو اجماع سکوتی جو ہیں یہ رخصت ہیں۔ حنفیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں امام اعظم جسے کہتے ہیں، ان کے ہاں یہاں اجماع سکوتی معتبر ہیں۔
اب جو فورتھ آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے قیاس. قیاس کسے کہتے ہیں کہ جو دو مذکورہ چیزوں میں سے ایک کے ثابت شدہ حکم کو دوسری چیز کے اندر وہی وصف خاص میں اشتراک کی وجہ سے ثابت کر دینے کو قیاس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے دونوں چیزیں حکم میں برابر ہو جاتی ہیں. یعنی ایک شے کے بارے میں کتاب اللہ میں ہے یا سنت میں ایک حکم ثابت ہے اور اس کی بنیاد ایک مخصوص چیز یعنی علت پر ہے. اب ہمارے پیش نظر ایک دوسری شے ہے جس کا حکم ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، لیکن یہ بات محقق ہے کہ پہلی چیز میں حکم اسی شے پر لگا دینا اور دونوں کو حکم میں یکساں کر دینا تو یہی قیاس ہے. جیسے حدیث شریف میں ہے کہ گیہوں کو گیہوں کے عوض برابر بیچو، کمی پیشی جائز نہیں ہے. تو اب ہمیں چاول کا حکم معلوم نہیں ہے اور ہم نے اس کو اب ہمیں چاول کا حکم معلوم نہیں ہے تو ہم نے سوچا، ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ دونوں طرف سے گیہوں ہیں، جنس ایک ہو جاتی ہیں، گیہوں اور چاول کا جنس ایک ہو جاتا ہے. ناپ تول کر بکنے والی چیز دونوں ہیں، اس لیے اس میں برابری بھی ضروری ہے. چاول کو چاول کے بدلے میں فروخت کرنے میں بھی یہی بات دیکھی ہے کہ دونوں طرف چاول ہیں، جنس بھی ایک ہے اور چاول بھی ناپ تول کر بکنے والی چیز ہیں، تو اس میں بھی برابری ضروری ہے. اگر ایک طرف زیادتی ہو گئی تو پھر وہ سود ہو جائے گا. اور جہاں بھی دو ہم جنس چیزیں جو ہیں ناپ تول کر بکنے والی چیزوں کا مبادلہ ہو رہا ہو تو وہاں پر یہی حکم آئے گا. اب قیاس میں ہمارے پاس چار چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جس کا حکم آیات سے یا سنت سے ثابت ہو تو اس کو مقیس علیہ کہتے ہیں. دوسری جو ضروری چیز ہے کہ جس کا حکم ہم کو معلوم نہیں ہے تو اس کو فرع کہتے ہیں. جیسے چاول کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہم نے گیہوں کو دیکھ کر اس پر چاول پر قیاس کیا ہے. تھرڈ جو چیز ہے وہ حکم جو پہلی شے میں ثابت ہیں تو اس کو حکم کہتے ہیں، یعنی برابر، ادھار جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز جو ہے وہ خاص شے ہیں جس کی بنیاد پر آیات یا سنت سے پہلی شے جس میں حکم آیا وصف و علت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جنس، جیسے جنس و قدر ہیں.